لوگوں کا، معذور لوگوں کا ایک اسپیشل کوٹا رکھا ہے، اور اسی طرح بلوچستان کا کوٹا پچھلی دفعہ سے ڈبل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آؤں گی کہ بے روزگاری ایک ایسا مسئلہ ہے جو جب بھی ہم نوجوان لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ایک سب سے بڑا مسئلہ بن کے سامنے آتا ہے۔ بے روزگاری پاکستان کے اندر ایک تو کچھ گروتھ، جنرل اکنامک گروتھ کی وجوہات ہیں، مگر اس کی ایک بہت میجر وجہ پاکستان میں ڈیمانڈ اور سپلائی کے گیپ کا مسئلہ ہے۔ جو بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں اس پڑھائی کے لیے مواقع جو ہیں روزگار کے وہ اویلیبل نہیں ہیں، مگر جب ہم انڈسٹری سے بات کرتے ہیں، میں نے پچھلے دنوں بہت سے چیمبر سے بات کی، انڈسٹری سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ٹرینڈ لیبر ملتی نہیں ہے۔ آج اگر آپ بھی سوچیں اپنے گھر کے لیے کسی کام کے لیے تو آپ کو کوئی ٹرینڈ لیبر جو ہے وہ موجود اسکلڈ لیبر نہیں ملتی۔ تو یہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے، یہ جو ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کا گیپ ہے، یہ کس طرح سے فل کیا جائے، اس کے لیے ہم نے پرائم منسٹر اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام 2013 میں شروع کیا تھا، اور آج تک اس پروگرام کے تحت بھی 4 لاکھ سے زائد بچے اور بچیوں کو مفت اسکل اسکالرشپ دی جا چکی ہے۔ اس سال ہماری کوشش ہے کہ ہم 1 لاکھ مزید اسکل اسکالرشپ دیں گے، اور اس میں بھی خواتین کا حصہ کم سے کم 50% رکھا جائے گا۔ پرائم منسٹر اسکلز پروگرام کے نیچے 2 طرح کی اسکلز ٹریننگ دی جاتی ہیں، ایک ووکیشنل اسکلز ہیں اور دوسرے ٹیکنیکل اسکلز ہیں۔ آئی ٹی ایک گروئنگ انڈسٹری ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر اور آئی ٹی ٹریننگز کے اوپر بھی فوکس کرنے کا ڈیسیجن لیا ہے، اور پرائم منسٹر کی گائیڈنس میں اور منسٹر فار ایجوکیشن کی گائیڈنس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور آئی ٹی منسٹر صاحب کی گائیڈنس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آئی ٹی بیسڈ ٹریننگز بھی پرووائڈ کریں۔ تیسری بڑی انیشیٹو جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام لیتا ہے اس کا بھی تعلق روزگار سے ہے۔ پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع کم ضرور ہیں، مگر اتنی بڑی آبادی کے پاس کاروبار کے مواقع بہت زیادہ موجود ہیں، اور ہماری ینگ جنریشن جو کہ ٹیک سیوی بھی ہے، ان کو بزنس میں بھی انٹرسٹ ہے، کاروبار کرنا جانتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایبلٹیز کو ہم نے ٹیپ کرنے کے لیے ان کے لیے ایک سہولت فراہم کی۔ اگین 2013 میں یہ شروع ہوا کہ ہم نے پرائم منسٹرز یوتھ بزنس لونز آسان اقساط کے اوپر کاروباری قرضہ جات جو ہیں وہ اپنی ینگ لوگوں کو دینا شروع کیے، اور آج تک پرائم منسٹرز بزنس لونز کے تحت پاکستان کے اندر 74 ارب روپے کے قرضے دیے جا چکے ہیں، اور تقریباً 54,000 لوگ اس پروگرام سے مستفید ہو چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر ایک چھوٹا کاروبار بھی شروع کیا جائے تو ہر کاروبار جو ہے وہ تقریباً 1 سے 2 ایڈیشنل امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ آگے بڑھ کے آپ لوگ جاب سیکرز بنیں، آپ کو انیبل کیا جائے کہ آپ لوگ امپلائرز بنیں، جابز کریٹ کریں، اور خود کفیل ہوں، سیلف امپلائمنٹ کی طرف آئیں۔ سو اسکلز ٹریننگ ہو گئے، بزنس لونز ہو گئے، ان سب کا اس کا گول یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں۔ اگر ہمارے وہ بچے جو میٹرک کے بعد یا ایون اس سے پہلے اسکولوں سے باہر ہیں، یا وہ آگے کالجز یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتے، تو وہ ان اسکلز ٹریننگز کے تھرو، بزنس لونز کے تھرو اپنے پیروں پہ خود میٹرک کے بعد، میٹرک سے پہلے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ ایسے بچوں کو جانتے ہیں جو 6 مہینے کی ٹریننگ لیتے ہیں اور گھر سے کام کر کے ڈالرز میں جو ہے وہ آج لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اپرچونٹیز کتنی کھولتے ہیں، ان کو ایکسپوجر کتنا دیتے ہیں، ان کا ویژن ہم کتنا براڈ کرتے ہیں، کہ جب وہ ایک پڑھائی کے سلسلے سے گزر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہو کہ ان کے لیے دنیا میں آج کیا کیا مواقع موجود ہیں۔ اور اس کے لیے میری وزیر صاحب سے بھی جو ہے وہ گزارش بھی ہے، اور انہوں نے مہربانی کی ہے کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کریکولم میں ایک چینج لائیں گے، جہاں پہ ہم اسکلز ٹریننگ کو جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول سے کریکولم کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے، تاکہ دنیا کے تمام ڈیولپڈ ممالک کی طرح یہ جو نان فارمل ایجوکیشن ہے یہ ایک انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے پاکستان کے اندر۔
اور اس پلیٹ فارم سے میں اپنی خواتین کو یہ گزارش بھی کروں گی کہ آپ لوگ بزنس لونز کے پروگرام کو ایکسس کریں، اس میں اپلیکیشنز کریں. خواتین کی شرح کم ہے، مگر اس دفعہ ہم نے بینکس کو بھی یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ کم از کم 25% لونز جو ہیں وہ خواتین کو دینے چاہیے. اور اس کے لیے ہم سپورٹ میکنزمز بھی تیار کر رہے ہیں. ہم پری فیزیبلٹیز تیار کریں گے، بزنس پلانس تیار کریں گے، تاکہ ہماری وہ ینگ بچیاں جن میں بزنس پوٹینشیل ہے ان کو ایک سپورٹ سسٹم جو ہے وہ مہیا کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج نظر لوگوں کی تعداد جو ہے پاکستان میں کافی زیادہ ہے، وہ ایکسیسیبلٹی کا اور اویئرنیس کا چیلنج تھا جو ہمارے سامنے تھا. اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے ہماری ایک بڑی اچیومنٹس میں سے ایک ہے کہ PMYP کے نام سے ایک موبائل ایپلیکیشن لانچ کی ہے، جس کے اندر آپ لوگوں کے لیے جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر کی اپرچونیٹیز موجود ہیں اس کو ایک سنگل انٹیگریٹڈ پورٹل کے اندر جو ہے وہ آپ کے ایک ٹیلی فون کی ایک ایپلیکیشن میں موجود ہوں گی. اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جاب، اس کے اندر اسکالرشپس پورٹل، لاکھوں ڈالرز کی اسکالرشپ ضائع چلی جاتی ہیں کیونکہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گورنمنٹ کے پاس پڑھی ہوئی ہیں. سو جاب پورٹل، اسکالرشپ پورٹل، اسپورٹس کے ٹیلنٹ ہنٹ جس پہ میں آؤں گی جو ہم کرانے جا رہے ہیں اس کی ایپلیکیشنز، اور کریئر کاؤنسلنگ، ایون سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ جس کا ایک پورٹل PM لانچ کر چکے ہیں، اس کو بھی انٹیگریٹ کریں گے تاکہ آپ کے پاس ایک ایپلیکیشن کے اندر آپ کی جس حد تک حکومت آپ کو مدد کر سکتی ہے ان تمام مسائل کا حل موجود ہو. یوتھ اسپورٹس انیشیٹو 5واں ایسا انیشیٹو ہے جو ہم PMYP پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے نیچے جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور لانچ کر رہے ہیں، جس میں 8 مختلف سپورٹس کے اندر پورے پاکستان میں ٹیلنٹ ہنٹ جو ہے اس کا پروگرام لانچ کر دیا گیا ہے. ایپلیکیشنز جو ہیں وہ ابھی ہاکی کے لیے کھلی ہیں اور آہستہ آہستہ باقی سپورٹس کے لیے کھول دی جائیں گی. اگین میں اس پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے وہ آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں میں اگر کوئی بھی کسی بھی سپورٹ میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ اس ٹیلنٹ ہنٹ کا حصہ بنے. ہم ریجنل کمپٹیشنز کرائیں گے اور ایونچولی اسلام آباد کے اندر ایک نیشنل اولمپکس آرگنائز کرائیں گے، اور ان کے جو ونرز ہیں اور ان کے ونرز کا جو ایک ایلیٹ پول ہوگا اس کو ہم پروفیشنل ٹریننگ کا پارٹ بنائیں گے. اس میں اسپورٹس فیڈریشنز، پاکستان اسپورٹس بورڈ، ریلیونٹ منسٹریز سب ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، اینڈ AGC is one of the biggest sponsors of this program. آخر میں میں بات کروں گی اپنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایک ایسا ایشو ہے جو اس وقت بین الاقوامی سطح پہ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی اویئرنیس کے لیے، اس کی سینسٹائزیشن کے لیے ہمارا ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے جو کہ گرین یوتھ موومنٹ کے نام سے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں چل رہا ہے اور اس کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا گیا ہے. پاکستان کے اندر جیسے کہ بار بار امپلائمنٹ کی بات ہوئی، مجھے یہ بتانے میں خوشی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم پاکستان کی نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی متعارف کرانے جا رہے ہیں. پاکستان میں ہر سال 20 لاکھ لوگ ورک فورس میں انٹر ہوتے ہیں اور ہر آنے والے سالوں میں یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو ان لاکھوں نوجوان بچے اور بچیوں کو کس طرح سے ہم نے ان کی انرجیز کو پازیٹیولی چینلائز کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے انشور کرنا ہے کہ آپ لوگ جو کہ ہمارا ایک اثاثہ ہیں وہ ہماری انڈسٹری کے لیے، ایگزسٹنگ انڈسٹری کے لیے سپورٹ بنیں، انڈسٹریل گروتھ میں ہیلپ کریں، ہماری ایکسپورٹس میں ہیلپ کریں، اور ہماری اوور آل ڈیولپمنٹ جو ہے پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں آپ اپنا مثبت کردار ادا کریں. اس کے لیے یہ یوتھ امپلائمنٹ پالیسی انشور کرے گی کہ وہ تمام گیپس جو اس وقت موجود ہیں پالیسیز کے اندر، جس کی وجہ سے جو ایگزسٹنگ مواقع ہیں، اپرچونیٹیز ہیں، وہ بھی لوز ہو جاتی ہیں، اور کس طرح ہم نئے مواقع کریٹ کر سکتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے اس پالیسی کے ذریعے کہ ہم آنے والے سالوں میں لاکھوں نوجوان جو لیبر فورس میں، ورک فورس میں انٹر ہو رہے ہیں،
ان کو ان کی اہلیت کے مطابق اس کی مناسبت کے مطابق جو ہے وہ جابز جو ہیں وہ اویلیبل ہونی چاہیے پاکستان کے اندر، اور ان کی اتنی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کی جو سکلز ہیں وہ اکریڈیٹڈ ہونی چاہیے اور ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے. تو اس کے لیے پاکستان میں نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی لانچ کی جا رہی ہے. آخر میں وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جنہوں نے نہ صرف ہمارے تمام پروجیکٹس کو اپروو کیا مگر ہر لمحہ انہوں نے ہمیں اپنی بھرپور سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کی. انفارچونیٹلی میں ابھی ان سے مل کے آ رہی ہوں، ان کی طبیعت آج صبح بہت زیادہ خراب تھی، ان کو بخار ہے اینڈ therefore he could not make it today, but we have senior ministers جو کہ ان کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے کریں گے. مگر بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے اس کی بانی جماعت نواز نوجوانوں کے مسائل کو مسلم لیگ دیتی ہیں اور ان کے مسائل کا حل بھی کرنا جانتے ہیں. اور اس بات کے ساتھ میں آپ سب کو اشور کراتی ہوں کہ آنے والے وقتوں کے اندر جس طرح ہم نے 2013 میں پاکستان کو اس کی تاریکیوں سے نکالا تھا، پاکستان میں انرجی کرائسس ختم کیا، ٹیررزم کا کرائسس ختم کیا، انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کی، اسی طرح آج وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اور قائد میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ اس ملک کو ان مشکل حالات سے باہر نکالے گی اور آپ کے روشن مستقبل کو انشور کرے گی کہ آپ کے آنے والے وقتوں کے اندر آپ کی تمام صلاحیتیں پاکستان کے لیے کارآمد ہوں اور آپ پاکستان کی ترقی کا حصہ بن سکیں. میں اسلام آباد میں پاکستان یوتھ کنونشن سے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان شزا فاطمہ خطاب کر رہی تھی. 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب تھی یہ. انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے 50% حصہ رکھا گیا ہے جبکہ معذور افراد کا بھی اس میں کوٹا ہے. بلوچستان کا کوٹا ڈبل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اعلان کیا کہ اسلام آباد میں نیشنل اولمپکس بھی منعقد کروائیں گے. ہم ان سب کی معاونت کا، ان کی پریزنس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ دن رات کام کر رہے ہیں اور ان چیلنجنگ ٹائمز کے اندر جو ہے ہمارے ینگ لوگوں کے سپورٹ کے اندر آپ لوگوں کا بھرپور ساتھ ہمیں موجود ہے. اس کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گی اور ہمارے ساتھ ہمارے آج 11 ینگ ہائی اچیورز موجود ہیں، پورے پاکستان سے وہ آئے ہیں اور ہمارے سینئر منسٹرز لیٹر ان دا پروگرام ان کو ریکگنائز کریں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ بچے ہمارے جو ان سنگ ہیروز ہیں who don't make it to the news یا اس طرح کی بچے جو اپنی کمیونٹیز کے لیے کمیونٹی لیول پہ ایک چینج لا رہے ہیں، ان کو ہم ریکگنائز کریں تاکہ آپ سب کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ لوگ بھی، کیونکہ آپ لوگ ایک پاکستان کی پریویلیجڈ ایلیٹ کلاس ہیں جو یونیورسٹیز جا سکیں، جو سکلز ٹریننگز لے رہے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں. پاکستان کی 68% آبادی میں صرف 20 لاکھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر سال ہائر ایجوکیشن کا حصہ ہوتے ہیں. تو یو آر ون آف دا لکی ونس ہو آر ایبل ٹو گیٹ دیئر اینڈ آپ لوگ یہ آپ کی انکریجمنٹ کے لیے ہے دیٹ یو شوڈ اسپائر ٹو گو بیک اینڈ میک اے ڈفرنس ان یور سوسائٹیز ان یور کمیونٹیز فار پیپل اراؤنڈ یو فار پیپل ہو آر لیس پریویلیجڈ. اور کس طرح جو ہیں ہم مل جل کے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کے پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈال سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.